جناب دوستو السلام علیکم۔ گزارش یہ ہے کہ ابھی میں نے ویڈیو چڑھائی تھی موجودہ تازہ ترین حالات کے بارے میں، لیکن مجھے پھر میرے سورسز نے مجبور کیا ہے کہ صحیح سے دوبارہ سے وضاحت کرو کہ موجودہ حالات بھی کچھ چلیں، وہ اس کو ٹھیک ہیں، وہ جا رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت عوام کو بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں میرے سورسز کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کا سمجھوتا ہو چکا ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا انتظار صرف کیا جا رہا تھا قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کا، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے نا، اس کا فائنل حتمی جو ہے نا جب ہو جائے گا نا تو اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ یہ دو چیزیں بڑی ضروری تھی۔ اگر اب کوئی ایکشن لیا جاتا ہے نا تو قاضی فائز عیسیٰ ایز اے چیف جسٹس جو ہے نا وہ اس کو ڈسمس کر سکتے ہیں، اب اس کا بڑا اہم اور کروشل رول ہے۔ وہ ابھی بھی وہ کالے شیش ناک کی طرح نا ابھی بھی وہ ڈنگ مار سکتا ہے، اس کا ڈنگ بڑا زور آور ہے ایز اے چیف جسٹس۔ تو اس لیے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس کی ریٹائرمنٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی وہ دوسری طرف وہ معاہدہ ہو جائے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ نواز شریف، میں نے آپ کو پتہ ہے یہ خواجہ آصم، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ احسن اقبال، یہ جو ان کے بڑے بڑے کنٹوٹے ہیں نا سوری میری طبیعت ابھی صحیح نہیں، یہ کنٹوٹے ہیں نا، خواجہ سعد رفیق، خواجہ احسن اقبال، سارے یہ جو جتنے بھی بڑے ہیں، ان کو پتہ ہے، یہ نواز شریف کو بھی پتہ ہے، یہ مریم کو بھی پتہ ہے۔ اب انہوں نے اس کا توڑ نکالنے کی کوشش کی، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری چھٹی ہونے والی ہے، ہماری حکومت جانے والی ہے، پنجاب حکومت بھی جانے والی ہے اور مرکزی حکومت بھی جانے والی، تو ان کو پتہ چل گیا ہے، اس لیے انہوں نے ان کا جو متبادل رستے ہیں نا وہ نکالنے شروع کر دیے۔ متبادل رستہ یہ نکالا انہوں نے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے حکومت کی پوری کوشش ہے کہ فضل الرحمان کو ساتھ میں لایا جائے، کیونکہ فضل الرحمان جو ہے نا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہے، کیونکہ اس کا اس موقع کے اوپر جو انتخاب ہوتا ہے نا 2024 میں، اس کو کچھ نہیں دیا گیا، تو وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں نوازتے ہیں اب، ٹھیک ہے، اور تم ہمارا ساتھ دو تو ہم 2/3 اکثریت حاصل کر کے تو قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے سکیں، جس کی وجہ سے پھر جب قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل جائے گی نا تو پھر میں نام لے کے کہہ دیتا ہوں، چلیں، پھر مسٹر عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی۔ اگر قاضی کو ایکسٹینشن ملے گی تو پھر مسٹر عاصم منیر کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہو گیا، تو موجودہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے 2/3 اکثریت کر کے تو یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ دوسری طرف جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کا بھی ان کو پتہ چل گیا کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا نا، نواز شریف کو پتہ چل گیا تو ہماری چھٹی ہو جانی ہے، تو ادھر بھی انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ آج اسی لیے ہنگامی اجلاس بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم عوام کو ریلیف بھی دیں گے اور صنعت کاروں کو بھی ریلیف دیں گے اور یہ کر دیں گے اور بڑا کچھ ہم دینے والے ہیں۔ وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ یہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں نا ان کو نہ مانا جائے۔ پنجاب حکومت نے اور مرکزی حکومت نے 90 ارب روپیہ دے کے نا تو آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے نا اس کی پہلی بڑی خلاف ورزی کر دی ہے۔ کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ معاہدہ ہی نہ ہو سکے۔ جب معاہدہ نہیں ہوگا تو ہماری حکومت نہیں جائے گی، کیونکہ موجودہ رجیم تو ویٹ کر رہی ہے کہ یہ معاہدہ ہو اور ہم ان کی چھٹی کرائیں، تو وہ اب ایسی کوششیں کرے گی، ایسے عمل کرے گی کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو ہی نہ سکے۔ اگر ہمیں نکالنا ہے تو نکال دے، لیکن آئی ایم ایف کے معاہدے کے وہ برخلاف جائیں گے، اور دوسری طرف وہ عوام کو سہولتیں دینے کی کوشش کریں گے، پٹرول سستا کریں گے، ڈیزل سستا کریں گے، عوام کو سہولتیں دیں گے، پیسے نہ ہونے کے باوجود یہ سب کچھ دیں گے تاکہ عوام کو بھی خوش کیا جا سکے اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی وہ دباؤ ڈالا جا سکے۔ تو یہ بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پک رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ اصل تازہ ترین صورتحال ہے جو ابھی میرے سورسز نے مجھے کہا ہے کہ یہ اصل تازہ، تو وہ میں دوبارہ اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ابھی میں نے پہلے ویڈیو چڑھائی ہے، اس کے بھی حالات بتائیں، اب یہ دوسری ویڈیو ہے کہ قصہ مختصر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف جو ہے نا یہ دونوں اپنی اپنی گیمیں کھیل رہے ہیں۔ نواز شریف اب کھل کے سامنے آ رہا ہے کیونکہ اس کو باہر بھی جانے نہیں دیا جا رہا۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے نا وہ ود ان ویک 2 ویک جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔